بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اہل عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ مختلف قبائل کے اپنے اپنے سردار تھے جو اکثر کسی بادشاہ کے تابع ہوتے تھے، مگر وہ اپنی داخلی آزادی ہر حالت میں برقرار رکھتے تھے۔ قبیلے کا سردار وہی ہو سکتا تھا جس کے حامی افراد زیادہ ہوں، اور اہل عرب کی قومی خصوصیات بہادری، مہمان نوازی اور فیاضی میں بھی ممتاز ہو۔ اہل عرب بالعموم اور قریش بالخصوص تجارت پیشہ تھے، صنعت و حرفت میں پسماندہ تھے۔ صرف یمن میں اون کاٹنے اور چادر اور کمبل بنانے کی صنعت موجود تھی، یا بعض جگہوں پر جنگی ہتھیار بنانے کا رواج تھا۔ یہ لوگ اپنے قومی اخلاق، مہمان نوازی، ایفاء عہد، بہادری اور فیاضی کے ساتھ بعض برائیوں میں بھی مبتلا تھے، مثلا شراب خوری، قمار بازی، دختر کشی اور معمولی جھگڑے پر مسلسل لڑائی جیسی عادات موجود تھی۔ خانہ کعبہ عرب کا دینی مرکز تھا، مگر اہل عرب میں بت پرستی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت کے پیرو بھی تھے، مگر ان مذاہب کی صورت بدل چکی تھی۔ ایرانی یزدا اور اہرمن دو قسم کے خداؤں کے قائل تھے۔ ہندوستان میں بت پرستی کا دور دورہ تھا، گویا اس زمانے میں صرف عرب ہی نہیں ساری دنیا جہالت و گمراہی میں غرق تھی۔ پیغمبر اسلام کی بعثت سے قبل انسانیت حکمرانوں کی ظلم و تشدد سے کراہ رہی تھی۔ اس مظلوم دنیا نے کیا کیا مظالم سہے اور کیسی کیسی روشیں اختیار کی، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دنیا ایک مست ہاتھی کی طرح ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ انسانیت اب تباہ ہو کر رہے گی۔ انسان اپنی خواہشات کے آگے مجبور تھا، رسم و رواج کی غلامی سے نکلنا اس کے لیے دشوار تھا۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنی اصل شکل کھو چکے تھے۔ یہودیت کچھ بے جان رسموں کا مجموعہ تھا جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ روم کی نصرانیوں کی بت پرستی اس کے خون میں گھل گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اسی مشرک کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ لیکن اکثریت یہی کہے گی کہ اسلام سے پہلے اہل عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، مختلف قبائل کے اپنے سردار تھے جو اکثر کسی بادشاہ کے تابع تھے۔ قبیلے کا سردار وہی ہو سکتا تھا جس کے حامی افراد زیادہ ہوں، اور اہل عرب کی قومی خصوصیات بہادری، مہمان نوازی اور فیاضی میں بھی ممتاز ہو۔ جزیرہ عرب کے باشندوں کی اکثریت بت پرست تھی۔ بیت اللہ شریف میں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت جزیرہ عرب میں مروجہ طرز کا کوئی باقاعدہ نظام حکومت موجود نہ تھا۔ جھگڑوں کے فیصلے کے لیے کوئی عدالت نہ تھی، امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ نہ تھا، اور بیرونی حملوں کی روک تھام کے لیے کوئی فوج بھی نہ تھی۔ عربوں کے ہاں اپنا کوئی سکہ اور ٹکسال بھی موجود نہ تھا۔ مرد ایک یا بہت سی عورتوں کا مالک ہوتا۔ باولت خاوند ہونا سے مراد مرد کا عورتیں جمع کرنا ہوتا تھا۔ اس میں عورت کی حیثیت عام مال و متاع جیسی ہوتی۔ شراب نوشی پہ فخر کرتے۔ عربوں میں معمولی سی باتوں پر 40 سال تک جنگی ہوتی رہتی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فقر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا۔ دنیا میں یہ دور دورہ ہی تھا، اور ضرورت اس امر کی تھی کہ بارگاہ خیر الانام سے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ سفاک ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے اور امن کا رواج عام ہو جائے۔ اور یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے انجام دینا تھا۔ پیارے دوستو، قریش میں ایک گھر عبد المطلب کا تھا۔ عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے، اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ آپ کا اسم گرامی عامر، لقب شیبہ، بوڑھا تھا۔ امام سہیلی کہتے ہیں کہ درست بات یہی ہے کہ آپ کا نام شیبہ ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حذافہ بن غانم ادوی نے آپ کے بارے میں کہا ہے، ان کی اولاد کے چہرے سفید ہیں، وہ 14ویں کے چاند کی طرح رات کی تاریکی کو روشن کر دیتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، تو اس لیے شیبہ بوڑھا یا بڑھاپے والا نام پڑ گیا۔ چونکہ آپ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے، اس لیے شیبۃ الحمد کے لقب سے پکارے جانے لگے، اور بعض کے نزدیک لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، اس لیے یہ نام مشہور ہو گیا۔ جب حضرت مطلب بن عبد المناف حضرت عبد المطلب کو مدینے سے مکہ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں جو بھی مطلب سے پوچھتے کہ یہ پیچھے کون ہے، تو حضرت مطلب بتاتے یہ میرا غلام عبد ہے جو مدینے سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب
مناسب لباس بھی نہ پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور تکلیف بھی اٹھائی تھی، اسی لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مکے میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کے بٹھایا اور سب کو بتایا یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ کیونکہ راستے میں حضرت مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اسی لیے آپ عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کے 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ آپ کی والدہ ہاشم بن عبد مناف نے آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو سے شرط پہ نکاح کیا تھا، وہ جو بھی بچہ جنے گی وہ میکے میں جنے گی۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ہاشم نے اپنی زوجہ کو اس کے میکے مدینے میں چھوڑ کر خود تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں وفات پائی۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اب 7-8 برس تک مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ ایک مرتبہ بنو حارث بن عبد مناف کا ایک شخص مدینے آیا، یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پہ تیر مارتے تھے وہ فخر سے کہتے تھے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحا کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکے آ کر حضرت مطلب بن عبد مناف سے جو ہجر میں بیٹھا ہوا تھا کہا، اے ابو الحارث سنو، میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پہ لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحا کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حضرت مطلب نے کہا، بخدا میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس بچے کو نہ لے آؤں گا۔ حارثی نے کہا، اگر اس قدر مستعد ہو تو میری ناقہ صحن میں بندھی ہے، اس پہ چلے جاؤ۔ مطلب اسی اونٹنی پہ سوار ہو کر یثرب گئے۔ سر شام وہ آبادی میں پہنچے، پھر بنو عدی بن الانجار کے محلے میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کی چوپال میں لڑکے گیند کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنے بھتیجے کی شناخت کر کے وہاں والوں سے پوچھا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے، اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے نہ جانے دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے شیبہ کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ تیر کی طرح اچھل کر ناقے کے پچھلے حصے میں بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت لے کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کی جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شور مچایا کہ کوئی شخص میرے بچے کو لے کے بھاگ گیا۔ پھر اسے اطلاع کی گئی کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے۔ مطلب دن چڑھتے ہی شیبہ کو مکے لے آئے۔ اس وقت سب لوگ اپنے نشست گاہوں پہ موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام ہے۔ اسی طرح مطلب اسے لیے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا غلام ہے۔ گھر سے نکل کر مطلب حضر آئے۔ یہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنایا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی حلے کو پہنے ہوئے مکے کی گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ شیبہ کو عبد کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب مناسب لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور تکلیف بھی اٹھائی تھی، اسی لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مکے میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کے بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ جناب مطلب بن عبد مناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران میں بردبان یمن میں ایسے بیمار ہوئے کہ پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا اور مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے کندھوں پہ آ گئی۔ اس طرح آپ نوجوانی ہی میں سردار قریش تسلیم کر لیے گئے۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشین کا شرف مطلب بن عبد مناف کو ملا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تبرکات مثلا کمان، نزار کا علم، خانہ کعبہ کی کنجیاں وغیرہ سب مطلب کو ملی اور مطلب کی وفات کے بعد سب کچھ حضرت عبد المطلب کو مل گیا۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئیں، مکے آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکے سے نکلنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں پھینک دیا اور چاہے زمزم کو توڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا اور خود بیان کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھی۔ زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں تک سے محو ہو گیا تھا،
لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ فرد فرید اس دنیا میں آنے والا تھا جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے علامات اور نشانات خواب ہی میں بتائے گئے۔ عبد المطلب نے بیان کیا، میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا براہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا براہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے مدنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا مدنونہ کہا ہے، پھر وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دریافت کیا مدنونہ کیا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے، اس نے جواب دیا وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا نہ کبھی کم ہوگا اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائے گئے کہ وہاں چیونٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان تھی جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث، اس وقت آپ کا یہی ایک بیٹا کے ساتھ تھا، اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنا شروع کر دی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے۔ جب باپ اور بیٹا کنواں کھود رہے تھے تو اس موقع پر قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبے کے پاس ذبح کر دیں گے۔ 3 روز کی کھدائی کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا اسماعیل، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتا چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اسی لیے اس کے جملہ حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے لیے ہی خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پہ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد حزیم کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان میں پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب حمرہ کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے موجودہ اضطراب انگیز حالت میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے ہمیں باقی ماندہ توانائی مجتمع کر کے اپنی اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھی مل کر اسے دفن کر دے، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سب کے ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ضائع ہو۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان سے کہا اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے زمزم کے بارے میں بھی نہیں جھگڑیں گے، اب زمزم پر تمہارا ہی حق مسلم ہے۔ ابن حشام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زریں بھی ملی۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر تم حصہ لینے پر مصر ہو تو آؤ فال کے تیر نکلوائیں، جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔
انہوں نے پوچھا یہ فال گیری کیسے ہوگی؟ عبد المطلب نے کہا 2 تیر کعبے کے، 2 میرے اور 2 تمہارے لیے ہوں گے۔ جس کے تیر جس چیز پر نکل آئے وہ چیز اسے مل جائے گی، اور جس کے نہ نکلے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سب نے کہا یہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 زر تیر کعبے کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر سب سے بڑے بت حبل کے پاس جا کر وہ تیر پانسہ دار کے حوالے کیے اور خود عبد المطلب کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ پانسہ دار نے فال نکالی تو کعبے کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور جرحوں کے لیے نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنایا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبے کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا۔ عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ عالمان علم، تاریخ، ذمہ داران فن سیرت نے لکھا ہے کہ جب نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب عبد المطلب سے رحم فاطمہ میں منتقل ہوا اور وہ حضرت عبداللہ کے حمل سے مشرف ہوئی، آسمانی کتابوں کے علم جو مسلسل اس تلاش و جستجو میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ ان علامتوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان علامتوں کو معلوم کر لیں جو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں، ان لوگوں کے پاس وہ جبہ مبارک موجود تھا جس کو پہنے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی تھی، اور انہوں نے کتب سماوی میں دیکھا تھا جس دن اس جبے کے خون کے دھبے تازہ ہو جائیں گے وہ نبی آخر الزماں کی ولادت کا قریبی زمانہ ہوگا۔ جب انہوں نے اس جبے پر خون کے نشانات کو تازہ پایا تو یقین کر لیا اب نبی آخر الزماں کی ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ ساعت آ گئی جس رات جناب حضرت عبداللہ کی ولادت مبارک ہوئی، ملک شام کے انجینئر و عالمان اہل کتب نے ایک دوسرے کو متنبہ کیا کہ پیغمبر آخر الزماں کے والد بزرگوار ام القریٰ مکے میں دولت ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق اندازاً 24 جلوس نوشروانی یعنی نبی کریم کی ولادت سے تقریباً 17 برس قبل 554 میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی ولادت نبی کریم کی ولادت مبارک سے 25 برس قبل 546 مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوتی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ جب کبھی میں بتائے مکہ اور کوہ بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر مجتمع ہو کر ابر کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارا مدھور شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا ہے اور مجھ پر سلام کرتا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا، اے جان پدر، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سلب سے رحم مادر میں ایسا نطفہ منتقل ہوگا جو تمام مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، اور میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور مجھے خواب میں بھی بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، حضرت عبداللہ اول تو بت خانے نہیں جاتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر کہتے، اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مند فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھی تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک تیر لے اور اس پر اپنے نام لکھ کے میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس لائے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کے کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے اور حبل ایک باولی پر تھا، اور یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھی۔
اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، 5ویں پر تم میں بلا ہوا، چھٹے پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کے نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے اور یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کرے۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آیا اور کہا عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا تو کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے گا جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے، اس طرح نسل انسانی باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے گا جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلے، وہاں ایک عرفہ غیب کی باتیں بتانے والی ہے جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کی ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ بس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے تب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور تم اپنے اس آدمی کو، اپنے لڑکے کو 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر تو اونٹوں کی اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پہ متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے، اس حالت میں کہ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پہ نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پہ نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا اے عبد المطلب اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پہ نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کے قربانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت مطلب نے جب اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کو لیے ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے گوشت کھائے، روک نہ رکھی۔ انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی ہو کسی کی ممانعت نہ کی، البتہ خود نہ کچھ کھایا نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ اکرمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹوں کی دیت خون بہا ہوتی تھی۔ دستور یہ تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بحال خود برقرار رکھا۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔ یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی ملک شام سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا
کہ جب تک حضرت عبداللہ کی روح کو قبض عنصری سے آزاد نہ کرا کے لے گئے اور حیات کو موت میں تبدیل نہ کر لے واپس نہ لوٹیں گے۔ ان بدنہاد یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی خاصیت کو اختیار کیا۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کے آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکے سے باہر تشریف لائے اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ یہود کی بدقسمتی کہ اس دن حضرت آمینہ والدہ ماجدہ حضرت وہب بن عبد مناف ظہری بھی شکار کے ارادے سے نکلے اور ابھی حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا فرد کسی مپرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھے مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے دیکھا آسمانی مخلوق ابلک گھوڑوں پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پہ اتری اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی شباہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پہ حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی نوجوان خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند بہت مشہور ہیں۔ جب وہب بن عبد المناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں میری حکمت مآب اور نیک سرشت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور حضرت آمنہ کی چچا زد بہن تھی، بہت بار سنی تھی۔ علاوہ ازیں قبیلے کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور لائق پاک خاتون تھی اور ان صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، لہٰذا عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کیا۔ علاوہ ازیں یہ بات اس یمنی خبر کے عین مطابق تھی جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پہ گئے اور وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران دریافت کیا تھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا بنو ہاشم سے ہوں اور ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ آپ اگر اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھوں۔ آپ نے جواب دیا کہ ایک شرط کے ساتھ، جسم کے دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس نے آپ کی ناک کے ایک نتھرے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اسی طرح دوسری جانب عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ایک سے ملک کو سلطنت اور دوسرے سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ سعادت دو منافوں کے قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے، پہلے عبد مناف بن قسی، دوسرے عبد مناف بن زہرہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا کہ اب تم واپس جا کر ان کی شادی بنی زہرہ میں کر دینا۔ جب حضرت عبد المطلب مکے آئے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہب بن عبد مناف عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کارکنان قضاء و قدر نے یہ یہودیوں والا قصہ اس کا سبب بنا دیا۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب نے حضرت حالہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمینہ کا نکاح ایک مجلس میں کیا گیا، لیکن یہ روایت کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کا نکاح ایک مجلس میں پڑھا گیا محل نظر ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے حالہ سے حضرت آمینہ کی تعریف سنی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ میرے والد اسحاق بن یسار نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اپنی ایک ہی بیوی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھی کیچڑ کا کچھ کام کر کے گئے، اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہوں نے آنے میں دیر کی، تو ان کے پاس آپ چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑ لگی تھی دھو ڈالی۔ پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بیوی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما کر حضرت آمینہ کی جانب قصد فرمایا۔ ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ اس بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں کچھ رغبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرمایا اور آپ آمینہ کے پاس چلے گئے اور اس چمک کو انہوں نے لے لیا۔
بعض روایات کے مطابق یہ جمعہ کی رات تھی۔ حضرت آمینہ کی شب زفاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہوئی۔ اس انتقال نطفہ کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پہ آ کر بام کعبہ پہ ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، تاکہ افضل الخلائق پیدا ہوں اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں تشریف افزائی فرمائے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا پھرتا رہا اور پڑتے غم و کثرت و غیظ و غضب میں سیاہ سوختہ ہو کر کوہ بقیس کے دامن میں آ کے رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگو پائے گئے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگو ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکے پہنچا تو حضرت مطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت بتایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پہ مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور نبی کریم علیہ السلام اس وقت شکم مادر میں تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا سانحہ ارتحال ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ آپ کے قلب انور پر اس قدمے کا اس قدر اثر ہوا، اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، ہاشم کا ایک فرزند بطحا کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا۔ وہ لحد میں بہادر جوانوں کے شور و غل کے ساتھ جا کے سو گیا۔ مراد یہ کہ لوگوں کو روتا چھوڑ کر موت نے جو ہی اس کو پکارا اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کے نظیر موت نے اب دنیا میں نہ چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ ذراہ محبت و عقیدت کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے از حد ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی یمن جس کا نام براہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ پیارے دوستوں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن قریب آئے تو ولادت سے قبل جو حالات و واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی دم توڑنے لگتی ہے اور پھر مشرق سے ہلکی سی سرخی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ساری دنیا کو اپنی روشنی سے چمکاتا ہے۔ دراصل ستاروں کا چھپ جانا، صبح کی سفیدی کا ڈھلنے لگنا اور اس کے بعد سرخی کا نکلنا، یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے لگا ہے۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چمکنے کا وقت قریب آیا تو دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب اور انوکھے واقعات سامنے آئے جو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اب کفر کی اندھیریاں مٹنے لگی ہیں، بے کسی کے دن ختم ہونے لگے ہیں، بے سہاروں کی بے چارگی ختم ہونے والی ہے، ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے، غریبوں کے دن پھرنے لگے ہیں کیونکہ بے کسوں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کا سہارا، ظلم و ستم سے نجات دینے والے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ مختلف طریقوں سے آپ کی آمد کی خبریں اور نشانیاں دنیا والوں کو ملتی رہیں، کسی میں تو بالکل واضح علامات پائی جاتی تو کسی میں اشارتاً
آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا رہا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔